السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي مقام آخر الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمارا اپنی کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب والا حضور آقا نامدار مدینہ کے تاجدار محمد بوٹی ہمسا جناب رحمت المجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام درود و سلام نظر میں شکر قوم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک متقبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ جميع الاحوال والعافات والتطهير من اجل الحاجات وتطهر بأمن جميع السيئات وترفعنا بها انك على درجات وتبارك وسلامات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے صلی اللہ علیہ وسلم على سيدنا محمد نزل الحلم وقدر فرج وقدر تقبل الحوائج تمام الوظائف وحسن الحرات ويسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معالم التي يا الله يا الله يا الله۔ خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عطیہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کی شان مبارک میں اس سے قبل بھی ہم نے دو جمعہ کچھ باتیں سماعت کی۔ آج بھی آپ کی ذات بابرکات سے متعلق اور آپ کی تعلیمات سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کے ٹکڑے کو ملایا جائے کہ خشیت الہی کن لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کون علم والے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت بھی ہو، تقوی کی دولت بھی ہو، اور پھر علم کی دولت بھی ہو، اور اس کے ساتھ عمل بھی ہو، تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں عالم ہوا کرتے ہیں۔ آج کل ہم جیسے نام کے عالم تو بہت مل جائیں گے، لیکن وہ علماء جن کو قرآن نے عالم کہا وہ ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت کلام کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ کون کہہ رہے صاحب رسول؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت کلام کرنے والا، بہت لمبی لمبی چوڑی تقریریں کر لینے والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ تو بہرحال آئیے اس نقطۂ نظر سے اگر ہم سید سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو جگہ جگہ ہم خشیت الہی، علم الہی، ایمان، تقوی، عمل، ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ زندگی کے جس پہلو سے بھی سرکار غریب نواز کو دیکھا جائے تو آپ چلتی پھرتی ایک شریعت معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو غریب نواز ایسے ہی نہیں کہا جاتا، یہ چیز بچپن سے آپ میں ودیت کی گئی، آپ کے خون میں یہ چیز بچپن سے شامل رہی ہے، غریب نوازی کرنا، غریبوں کو نوازنا، یہ چیز بچپن سے رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ افضل ہوا کرتا ہے۔ آج کل اچھے کو لینے کی عادت پڑی ہے، پھر چاہے علماء ہو یا مشائخ ہو، سب کو یہ کہ بس ہمارے مقتدین یا ہمارے مریدین سے ہماری جیبیں بھر جائے۔ لیکن آؤ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچپن کا عالم ہے
آپ عید کا دن ہے، نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ ہے، ابھی آپ خود بھی بچے ہیں، آپ بھی ابھی لڑکپن کا عالم ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے، کئی جگہ سے اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور آج آپ کی والدہ نے آپ کو بڑا قیمتی لباس پہنایا ہے، بڑا حسین و جمیل لباس آپ کو پہنا کر کے والدہ نے عیدگاہ کے لیے روانہ کیا۔ جب نظر پڑی اس غریب مسکین بچے پر کہ جس کے بدن پر پھٹا پرانا لباس ہے، تو آپ اس بچے کے قریب گئے۔ ذرا انداز تو دیکھو غریب نواز کا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی ایسے انسان کو دیکھ لیں تو ہم جو ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ چلو بامشکل اگر کوئی مذاق نہ بھی اڑائے تو ہم اس سے کچھ جملے ایسے کہہ ہی جاتے ہیں کہ جو اس کے دل پر جا کر کے لگ جاتے ہیں۔ لیکن غریب نواز کو دیکھو، بچپن کا عالم ہے، اب کس انداز سے آپ اس بچے سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دوست تمہارا لباس تو بڑا قیمتی ہے، تمہارا لباس تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے تمہارا لباس پسند آ رہا ہے، کیا تم اپنا لباس میرے لباس سے تبدیل کرنا چاہو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا لباس پہنوں اور تم میرا لباس پہنو۔ دینے کا کتنا نرالا انداز ہے۔ اس بچے نے کہا اچھا آپ کو میرا لباس اچھا لگا؟ آپ نے اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، اس کا لباس بہت زیادہ پرانا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ لباس بڑا اچھا لگا ہے، لہٰذا تم مجھے اپنا لباس دے دو اور میرا لباس تم پہن لو، اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرے کپڑے تم پہن لو۔ آپ نے اپنے کپڑے اسے پہنائے، اس کے کپڑے خود پہن لیے اور پھر عیدگاہ کو تشریف لے گئے۔ جب نماز عید سے لوٹ کر گھر کو واپس آئے تو والدہ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے بیٹا معین الدین، میں نے تو تمہیں بڑا اچھا لباس پہنایا تھا، بڑا قیمتی لباس پہنایا تھا، پھر وہ لباس کیا ہوا؟ آپ نے سارا واقعہ بیان کر۔ تو یہ ہے، اسی لیے دنیا آپ کو غریب نواز کہتی ہے، بچپن سے غریبوں کو نوازنے والے۔ تو یہی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے کہ سرکار اسلام کی زندگی سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا بہت سارے واقعات آپ کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ ہے جو کہ رو رہا ہے، جو کہ ایک دیوار کے سہارے سے لگ کر کے آنسو بہا رہا ہے، اس کے بدن پر کوئی قیمتی لباس بھی نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں جو تو جنگ میں شہید ہو چکا ہے اور میری ماں بھی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ وہ مجھے اچھا لباس پہنا سکے، لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ گھر آئے، اسے حسنین کریمین کی طرح اچھا لباس پہنایا، انہیں کھلایا پلایا، اور جو بچے خوش ہو گئے تب انہیں اپنے ساتھ عیدگاہ سرکار لے کر کے جاتے۔ تو حضور علیہ السلام تسلیم کی زندگی سے غریب نواز کی زندگی کو دیکھو کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے اپنی زندگی کو کس قدر سے ڈھال رکھا تھا، حضور کی سیرت کو آپ نے اپنی زندگی میں کس قدر سے ڈھال رکھا تھا۔ اس سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے تو غریبوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آئیے آج ان کی تعلیمات سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی جو قیمتی الفاظ ہیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے حائل فرماتے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانا کھلانے والے اور اس جہنم کے درمیان 7 دروازے حائل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پہلے رہ کر سلام کرنا یہ بڑے افضل کام ہے۔ بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ خود پہلے رہ کر کسی کو سلام کرنا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، سرکار کو سے پاک فرماتے ہیں میرا نام اعمال دنیا ہی میں میرے ہاتھ میں دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ جتنا ثواب کھانا کھلانے کے عمل میں ہے کسی اور عمل میں نے نہیں پایا۔ یہ بزرگوں کا شیوا رہا ہے، بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کی خانقاہوں سے لنگر جاری ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان لنگر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے لنگر ہوتا ہے، کبھی غوث پاک کی نسبت سے لنگر ہوتا ہے، کبھی نیاز ہوتی ہے۔ اب یہ تہواروں کا موقع الگ چل رہا ہے جس میں لوگ فاتحہ تو دلواتے ہیں، مولانا صاحب چل کر کے فاتحہ دیں، بڑا عجیب سسٹم ہے۔
بڑی عجیب جہالت ہے کہ مولانا صاحب چل کر فاتحہ دے دیجئے، مولانا نے فاتحہ دے دی لیکن کوئی کھانے کو نہیں پوچھے گا کہ مولانا صاحب کھا تو لیجئے، نہیں، میل والا کھائے گا، کھانے کے لیے خاندان والا چاہیے، فاتحہ دینے کے لیے کوئی بھی چل جائے. گھر پہ فاتحہ دلوانی ہو تو گوشت بھی کھایا ہو مولانا نے تو فاتحہ ہو جائے گی، لیکن کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. تو بڑا عجیب سسٹم ہے لوگوں کا، یہ جہالت ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے. بہرحال تو آج بھی بہت سارے لوگ نیاز تو کرتے ہیں، لنگر تو کرتے ہیں، لیکن کھاتے کون؟ کھانے والے بھی پیپل ہو گئے، کھانے والے بھی امیر ہی ہوتے ہیں، کھانے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں کھانا بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کھائے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے، بزرگوں کا تبرک ہے، چند لقمے لے لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ حق کن کا ہے؟ یہ کسی غریب، یتیم، مسکین، فقیر کا حق ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے. ان لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب حدیث پاک میں بیان کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن احادیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، بے سہارا، جن کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا. بزرگان دین نے جن کو کھلانے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے اور خانقاہوں سے جو لنگر جاری ہوئے ہیں وہ ان مسافروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں بنتا. لیکن آج کل دیکھا جائے تو کھانے کے لیے سب وہی لوگ پہنچ جاتے ہیں. بڑا عجیب سسٹم ہے، ہم ہی پکائے، ہم ہی جو اتفاقی ادھر ہم ہی کھا جائے، پھر ثواب کی امید بھی لیے بیٹھے. خود ہی پکایا، خود ہی کھا گئے اور پھر ثواب کی امید. ارے بھی کیسا ثواب؟ ثواب تو یہ ہے کہ آپ کسی غریب کا پیٹ بھر دیں، کسی یتیم کا پیٹ بھر دیں، جس کے گھر میں اناج نہیں ہے، جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، اس کو آپ کھلائے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. بزرگوں نے تو ایک طریقہ بتایا تھا کہ کھانا سامنے رکھ کر اگر قرآن پاک کی آیات پڑھ دی جائے، اللہ کا کلام پڑھ دیا جائے تو کلام الہی پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا، لیکن اس کھانے کو صدقہ کر دو، اس کھانے کو کسی غریب کو کھلا دو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی بے سہارا کو جس کے گھر میں نہ پکا ہو، اس کو وہ تھالی اٹھا کر دے دو، اس کو کھلا دو، اللہ اس کا ثواب الگ سے عطا فرمائے. لیکن آج کل حال یہ ہے کہ نہیں، وہ جو فاتحہ کی پلیٹ ہے بولے ہمارے گھر میں جائے گا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس میں سے کوئی نہیں کھائے گا، وہ فاتحہ کی پلیٹ گھر کے والے کھائیں گے. یہ بڑا عجیب سسٹم ہے، یہ بڑی جہالت ہے. تو سمجھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہاں سے لنگر جاری ہوا کرتا تھا، صبح سے شام تک لنگر چلتا تھا. جو لوگ بھوکے ہوا کرتے تھے، جن کے گھروں میں نہیں پکتا تھا، وہ آ کر کے کھایا کرتے تھے. جو مسافر ہوتے وہ آ کر کے کھایا کرتے تھے. لہٰذا آپ کے گھر سے، آپ کی خانقاہ سے جو لنگر چلتا تو آپ کے خلفاء فرماتے کہ صبح سے شام تک لنگر چلتا، کھانے والے کھا کر چلے جاتے لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن سرکار غریب نواز کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رات کی سوکھی باسی روٹی کو پانی میں بھگو کر رکھ دیتے اور جب چند گھنٹوں کے بعد وہ نرم ہو جاتی آپ اس روٹی کو تناول فرمایا کرتے. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا. خود تو اوروں کو کھلا دیتے ہیں لیکن خود کے کھانے کا معاملہ کیا ہے؟ صابر پاک کے بارے میں ہم نے بارہا سنا کہ صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ کے ماموں نے کہا تھا کہ بیٹا لنگر کھلاؤ تو آپ لنگر کھلایا کرتے تھے، خود نہیں کھایا کرتے تھے. جب ایک دن والدہ نے آ کر کے دیکھا تو اپنے بھائی سے شکایت کی کہ یہ کیا، میں نے تو بیٹے کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہارے یہاں رہ کر کے کچھ کھا پی کر کے اچھا رہے گا، لیکن وہ تو سوکھ کر کے کاٹا ہو گیا. ماموں نے بھانجے کو بلا کر کے پوچھا کہ بیٹا صابر تم کیوں نہیں کھاتے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ لوگوں کو لنگر کھلایا کرو، آپ نے کھلانے کے لیے کہا، کھانے کے لیے کب کہا؟ یہ تو جن کا حق ہے میں ان کو کھلا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے بزرگوں کا. خود تو سوکھی روٹیاں کھا لیتے ہیں لیکن اوروں کو لنگر کھلاتے ہیں، اوروں کو سب کچھ کھلاتے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اچھا اچھا کھا لیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں. بولے یہ بچ گیا، یہ کل کا باسی ہے، یہ آگے کا جھوٹا ہے، کون کھائے گا؟ بولے دیکھ محلے میں غریب کون ہے، ہاں اس کو لے جا کر کے دے دے. کتنا الٹا کر رکھا ہے ہم نے سسٹم. ہم نے تعلیمات اسلام کو کتنا بدل دیا ہے. کہاں ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا کردار، ان کا عمل کہ وہ لوگوں کو اچھا کھلا کر خود جو ہے تو بھوکی سوکھی کھایا کرتے اور پھر بھی رب کا شکر ادا کیا کرتے. اور ہم اچھا کھا پی کر کے بھی اور آگے کا جھوٹا اور باسی غریب کو دے کر بھی کہتے آج اچھا نہیں پکا تھا، آج مزہ نہیں آیا کھانے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارا حال ہے.
تو اللہ خیر فرمائے۔ تو ذرا دیکھیں کہ آپ خود جو ہے تو لوگوں کو کس طریقے سے کھلایا کرتے تھے۔ آپ کا ایک فرمان ہے، فرماتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے۔ یہ کون فرما رہے؟ غریب نواز اللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ و رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب آج دیکھیں ہم اپنے کردار کو، غریب نواز کے نام کے ہم نعرے لگاتے، ذرا ان کے اس قول کے، ان کے اس فرمان کے آئینے میں ہم اپنی سنت کو اگر دیکھیں، اپنی زندگی کے عمل کو دیکھیں، تو آج ہم کتنوں کو ستا رہے ہیں۔ ارے دوسرے مسلمان بھائی تو دور کی بات ہے، آج ہم اپنے سگوں سے رشتے توڑ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کتنوں کو ستایا، ماں باپ کو ستایا، اپنے بہن بھائیوں کو ستایا، سگوں کو ستایا، رشتہ داروں کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، نہ جانے آج ہم نے کتنوں کو جو ہے تو ناراض کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، بلکہ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ کسی غریب کا دل جیتنا ہو، کسی فقیر کی دل جوئی کرنا ہو تو کوئی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ صرف آج ان کے نام کے نعرے بھرنا اور ان کے نام پہ لنگر لٹا دینا، لیکن ان کی تعلیمات سے آنکھیں بند کر لینا، یہ جو ہے تو حق پسندوں کا شیوا ہے۔ آئیے بات آئیے تو بتاؤ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعرات کا دن تھا اور آپ روزہ سے تھے کہ ایک فقیروں کا قافلہ جو ہے تو آپ کے یہاں پہنچا، ملاقات کی غرض سے ملاقات ہوئی، تو ان میں سے ایک شخص نے، ایک درویش نے آپ کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھا اور کہا حضور میں لاہور سے آ رہا ہوں، میں لاہور سے آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ مٹھائی لے کر کے آیا ہوں، اس تحفے کو قبول فرمائیں۔ تحفہ قبول کرنا بھی سنت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تحفہ قبول فرمایا۔ اب اس شخص کی خواہش تھی کہ آپ میرے سامنے کچھ تھوڑا سا کھا لیں۔ اب آپ کا روزہ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اس شخص کا اصرار، اس کو خبر نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج سرکار غریب نواز روزہ سے ہے، اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے یہ تحفہ لے کر کے آیا ہوں، تو آپ اس میں سے میرے سامنے کچھ کھا لے تو میرے دل کو خوشی مل جائے گی، مجھے اطمینان آ جائے گا، کیونکہ سرکار غریب نواز کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے آپ اسے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ جو بھی آپ کے دربار میں آتا ہے آپ اسے تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اب غریبوں میں یتیموں میں بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن آج اس شخص نے ضد کر لی کہ آپ کو کچھ کھانا ہی پڑے گا۔ جب آپ نے اس کا اصرار دیکھا، اس کی عقیدت کو دیکھا، تو آپ نے اس میں سے تھوڑا سا کھا ہی لیا۔ اب وہ لوگ جو برسوں سے مجاہدوں میں پڑے ہوئے تھے، آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو اپنی تھوڑی سی عبادت پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ارے ہم تو ایسے نمازی، ہم تو ایسے تہجد گزار ہیں، ہم تو ایسے روزے رکھنے والے ہیں، ہم جیسے لوگ، ہم کو جن کو اپنی ایسی ناقص عبادتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، ہم جیسوں کے لیے یہ سبق ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خانقاہ میں بھی جب وہ لوگ جو سلوک کی منزلیں طے کر رہے تھے، جو درس تصوف لیا کرتے تھے، جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو غریب نواز کا روزہ ہے اور انہوں نے جو تو مٹھائی کھا لی، ہو سکتا ہے وہ خبر نہ ہو، چلو چل کر فوراً انہیں یاد دلایا جائے کہ سرکار آج تو آپ کا روزہ ہے۔ تو کچھ مرید ڈرتے ڈرتے پہنچے اور کہا کہ حضور آج تو آپ کا روزہ ہے اور آپ نے مٹھائی کھا لی؟ کہا کہ ہاں میں نے مٹھائی کھائی۔ کہا آپ کو یاد نہیں تھا؟ کہا یاد تھا۔ کہا پھر جان بوجھ کر کھائی؟ کہا جان بوجھ کر کھائی۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص، ایک درویش، ایک فقیر جو بڑی دور سے چل کر کے میری زیارت کے لیے آیا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ میرے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہے، اسے یہ علم نہیں ہے کہ آج میرا روزہ ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے، اس کا اصرار یہ ہے کہ میں اس کے تحفے میں سے کچھ چیز کھا لوں، میں مٹھائی کھا لوں تاکہ اس کے دل کو خوشی مل جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے مٹھائی کھا لی، اس لیے کہ روزہ نفل ہے، اگر ٹوٹ بھی گیا تو بعد میں قضا کر لوں گا، اس مسلمان کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کیسے کروں گا؟ کتنا خیال ہے ایک مسلمان کی دل جوئی کا غریب نواز کو۔ آج سوچے
ہم جو ہے تو رمضان آتی ہے ہم روزے رکھ لیتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اب کوئی فقیر آ جاتا ہے تو ہم بڑا کر کے ارے آ گیا منگنے کے لیے, اس کو دیکھ کر کے منہ ٹیڑے کر کے تھوڑا سا ہماری جیب سے نہیں کرتا اس بیچارے کا دل. تو ایسے جملے بہت لوگ بول جاتے ہیں کہ بیچارے کئی مسافر ایسے ہوتے ہیں, کئی غریب ایسے ہوتے ہیں, کئی مسکین اور یتیم ایسے ہوتے ہیں, یا کئی چندہ کرنے والے بیچارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ارے آپ نے نہ دینا ہو تو نہ دیں, لیکن کوئی ایسا جملہ تو نہ کہہ کر کے جائے کہ کسی مسلمان کا دل ٹوٹ جائے. ہماری وجہ سے کسی مسلمان کے دل پر ایسے جملے تیر اور مشتر کی طرح چبھ جائے کہ جس کا مداوع پھر کبھی نہ ہو سکے, تو مسلمان کا دل نہ توڑے. کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان اور سنے, فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا ہے. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا بھری مجلس میں, یہ بہت بڑا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے تو فلاں کے منہ پر بول کر کے آ گیا, بڑی ہمت سے وہ کہتا, بڑے سینہ چوڑا کر کے کہتا میں تھوڑی ڈرتا کسی سے, میں تو اس کے منہ پر بول کر آیا, کیا کر لینا وہ میرا, میں تو سامنے بولنے کی طاقت رکھتا. کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے, رسوا نہ کرے سب کے سامنے. اور بات آئی تو ایک واقعہ عرض کروں. حضور سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی مجلس سے خیر لگی اور آپ کے مریدین اور خلفاء سبھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص جو بہت بڑا تاجر تھا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ مجلس میں داخل ہوا اور آتے ہی وہ آپ کے ایک مرید اور خلیفہ جو کہ شیخ علی ہے ان کی طرف بڑھا اور ان کا جا کر کے اس نے گریبان پکڑ لیا, اپنے ہاتھ سے ان کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا چل علی بہت ہوا, اب میرا قرضہ واپس کر. سرکار غریب نواز نے جب منظر کو دیکھا تو آپ تڑپ گئے. آپ کو چونکہ خبر نہیں تھی, واقعے کا علم نہیں تھا, تو آپ فوراً اٹھے اور جا کر کے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, کیا ہوا ہے. تو اس شخص نے کہا, اس تاجر نے کہا کہ آپ کا یہ جو مرید ہے آپ کا, اس کے اوپر میرا کئی قرضہ آتا ہے اور قرضہ لیے اس کو کئی دن ہو گئے, میں کئی بار تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ میرا قرضہ واپس نہیں کرتا. آپ نے حضرت شیخ علی سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے اس سے قرض لیا ہے؟ کہا کہ ہاں حضور میں نے قرضہ لیا تھا, تنگدست ہوں غریب, قرضہ لیا تھا. کئی بار میں جو ہے تو چاہاں کہ اس کا قرضہ ادا کر دوں لیکن اتنی طاقت نہیں ہو پائی, اتنا پیسہ جمع نہیں ہو پایا کہ میں اس کا قرضہ ادا کرتا. میں اس سے باہر مہلت لے چکا تھا, اس بار بھی میں نے مہلت لی تھی اور اب اس کی مہلت ختم ہو چکی, میں اس سے اور مزید مہلت کا طلبگار ہوں کہ مجھ کو اور مہلت دے دے. سرکار غریب نواز نے اس سے کہا کہ تنگدست ہے, غریب ہے, کچھ مہلت اور دے دے. لیکن اس نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے توہین آمیز لہجے میں کہا کہ نہیں, آج تو میں اس سے لے کر کے ہی جاؤں گا, آج میں اپنا قرضہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا, یا تو میں اسے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کروں گا یا میں اسے بازاروں میں گھسیٹوں گا. اللہ جب اس نے یہ بات کی, جب اس نے گریبان پکڑا حضرت شیخ علی کا, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کہ میرے اتنے پیر بھائیوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا, میرے اتنے سارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے, اتنی بڑی مجلس لگی ہوئی تھی, ان سب کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ. سرکار غریب نواز نے جب مرید کی اس کیفیت کو دیکھا تو آپ تڑپ گئے. آپ نے اپنا مسلح بچھایا اور اپنی جیب سے چند سکے نکال کر اس کے نیچے رکھے اور اس تاجر سے کہا کہ یہاں سے اپنے جو جتنا قرض بنتا ہے اٹھا کر کے لے جاؤ. جب وہ پہنچا اور اس نے اس جو تو چادر کو یا اس مسلح کو ہٹایا, اس کے نیچے سے جب اس رقم نکالنے لگا تو رقم نکالتا جاتا تھا, جتنا اس کا بنتا تھا وہ اتنا نکل گیا. آپ نے چند سکے رکھے تھے لیکن جتنا اس کا قرض بنتا تھا وہ سب تو نکل گیا, لیکن پھر بھی سکے ختم نہ ہوئے. اب اس نے دیکھا غریب نواز کی طرف کہ آپ کی توجہ ہے یا نہیں, آپ نے بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں رکھی تھی, لہٰذا اس نے دیکھا توجہ نہیں ہے تو اس نے چند سکے اور زیادہ اٹھا لیے, یہ سوچ کر کہ غریب نواز تو دیکھ نہیں رہے ہیں, ان کی توجہ نہیں ہے, لاؤ میں چند سکے اور زیادہ اٹھا دوں. وہ کچھ سکے زیادہ اٹھایا اور وہاں سے چلتا رہا. جب وہ نکل گیا تو آپ نے اپنے مرید کے پاس گئے, شیخ علی کے پاس گئے, انہیں تھپکی دی اور کہا کہ بیٹا غم نہ کر, اللہ نے آج تیری عزت رکھی, تیرا پردہ رکھا, لیکن یاد رکھ میری ایک نصیحت کہ آج کے بعد اگر کبھی بھروسہ کرنا ہو تو اللہ و رسول کی ذات پر بھروسہ کرو.
اگر کسی کی طرف نظر کرنی ہو تو اللہ و رسول کی طرف نظر کرنا. یہ دنیا دار تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ دنیا کے چکر تو ایسے ہی ہوتے ہیں, لہٰذا اپنے رب سے ہی امید رکھنا. لہٰذا وہ شخص تو چلا گیا, لیکن حضرت شیخ علی کو ہمیشہ افسردگی رہتی, ہمیشہ آپ کسی پریشانی میں رہتے کہ اس نے اس بھرے مجمع میں مجھ کو رسوا کر دیا. آپ کے دل پر چوٹ لگی رہتی, ہر وقت دل میں یہ خیال اٹھتا رہتا, کاش وہ مجھے اتنے ساروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے. حضور سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ چند ہفتے گزرے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص بڑا پریشان حال ہو کر وہی تاجر سرکار غریب نواز کی خانقاہ میں داخل ہو رہا. آج اس کے چہرے پر افسردگی ہے, چہرہ اترا ہوا ہے, اور اپنے آپ ایک شال سے اس نے ڈھانپ رکھا ہے. ایک شال وہ اوڑھ کر کے آیا ہے اور بڑے ہی شرم آتے ہوئے, بڑے ہی ڈرتے جھجکتے ہوئے وہ غریب نواز کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ. موقع ملا آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا, حضور میری غلطی معاف ہے, مجھ سے جو خطا ہو گئی ہے اس کی معافی کے لیے آیا ہوں, کیا آپ میری خطا معاف کر دیں گے؟ سرکار غریب نواز نے کہا کہ کھل کر بیان کر, کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ فقیر تیری ہر بات سنے گا اور ہر خطا کو درگزر کرے گا, ذرا بات کھول کر تو بیان کر, بات کیا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سے چادر اٹھائی اور کہنے لگا, میرا یہ ہاتھ شل ہو گیا, یہ ہاتھ میرا مفلوج ہو کر کے رہ گیا, اسے لقوہ لگ گیا, یہ اٹھتا نہیں ہے. کہا کہ وہ جو آپ کے میں جو سکے اٹھا رہا تھا, وہ جو دولت آپ نے دی تھی, وہ جو آپ کے خزانے تھے, جب میں اپنا قرض اس سے لے رہا تھا تو میں نے چند سکے زیادہ اٹھا لیے تھے نظر بچا کر کے, کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, تو میں نے آپ سے نظر بچا کر کے وہ جو چند سکے زیادہ اٹھا لیے تھے, آج اس کے سبب سے میرا ہاتھ شد ہو گیا ہے, میرا ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے, اسے لقوہ پھر گیا ہے, آپ میری خطا کو معاف کر دیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ میرے ذاتی نہیں بلکہ رب کے دیے ہوئے ہیں. یہ جو خزانے ہیں نا میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ رب کریم کے عطا کیے ہوئے ہیں, یہ رب کے خزانے ہیں, کوئی اس میں سے لے گیا تو لے گیا. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا یہ ہاتھ وہ چند سکے زیادہ اٹھانے کی وجہ سے شل ہو گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ تو سکے زیادہ اٹھا رہا تھا؟ تو جس وقت وہ زیادہ سکے اٹھا رہا تھا تب بھی میری نظر تجھ پر, میں سب دیکھ رہا تھا کہ تو سکے زیادہ اٹھا کر کے جا رہا ہے, مگر میں نے تجھے نہیں روکا. آج تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ چند سکے زیادہ اٹھانے کے سبب وہ مال جو تو لے کر کے گیا چوری کر کے, یا وہ مال جو تو ظلمن زیادہ لے کر کے گیا ہے, اس وجہ سے تیرا ہاتھ شل ہو گیا. نہیں, بلکہ وہ جو تو نے بھری مجلس میں شیخ علی کا گریبان اس ہاتھ سے پکڑا تھا اور بھری مجلس میں اس غریب کو, اس مسکین کو, اس ایک مسلمان کو تو نے ذلیل اور رسوا کیا تھا, اللہ نے تجھے اس کی سزا دی. یہ سزا اس بات کی ہے کہ جو تو نے ایک مسلمان کو بھرے مجمع میں رسوا کر ڈالا, اس سبب سے تیرا ہاتھ اللہ نے شل کر دیا. اب اگر تو چاہتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے تو جا کر کے شیخ علی سے معافی مانگ. اب وہ اٹھا اور جا کر کے شیخ علی کے پاس پہنچا اور جا کر کے اس نے بڑی ہی عاجزی سے آپ سے معافی مانگی. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا کہ تو ہے ہی دنیا دار, تجھے تو دنیا سے غرض ہے, لیکن مجھے تو نہ دنیا سے غرض ہے نہ دنیا داری سے غرض ہے. مجھے تو غرض ہے غریب نواز. میں تو اس در کا غلام ہوں جنہوں نے مجھے سکھایا ہی یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا مجرم اسے معاف کر دے, کیسا ہی دشمنوں سے معاف کر دینا جا, میں نے تو معاف کرنا ہی ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا. ادھر آپ نے معاف کیا, ادھر غریب نواز نے دعا فرمائی, اللہ نے اس کا ہاتھ صحیح و صالح فرما دیا. جب ہاتھ صحیح ہو گیا تو سرکار نے نے فرمایا کہ جا تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا کہ حضور اب جانا کہاں, اب جانا کہاں ہے, اب تو اسی دہلیز میں پڑا رہوں گا. جس رب نے آپ کی دعا کی برکت سے اس ہاتھ کو شفا دی ہے, اب ساری زندگی آپ کے دربار میں جھاڑو دیتا رہوں. تو کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا نہ کرے. آئیے ایک اور جو ہے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا قول سماعت کریں. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے نا, آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ, میرے ملجا, میرے ماوا, میرے مرشد, میرے آقا حضرت سیدنا سرکار سلطان عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے مجھ کو دلی بھیجا کہ جاؤ قطب الدین اب جا کر دلی سنبھالو, تو مجھے دلی جانے کا حکم ہوا. تو میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحتیں فرما دیجیے, کچھ نصیحت فرما دیجیے.
تو سرکار خواجہ فرید واحد نے 4 نصیحتیں فرمائیں. اب ذرا نصیحتیں دیکھیں کتنی قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیٹا قطب الدین، سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقیری اس طرح سے کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. تو حالت فقر میں بھی اس شان سے نظر آنا چاہیے کہ تو وقت کا سب سے بڑا بادشاہ. تیری غریبی میں بھی تیرا عالم یہ ہونا چاہیے کہ کوئی تجھے دیکھ لے تو اس پر تیرا رعب اور تیری ہیبت طاری ہو جائے. جیسے لوگ بادشاہوں کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے دبے اور نچے رہتے ہیں، تیری فقیری کے عالم میں بھی تیرا رعب اور تیرا دبدبا اور تیری شان ایسی ہونا چاہیے کہ تیری بادشاہی معلوم ہونا چاہیے. آج کل کے فقیروں کا حال کیا ہے؟ آج کل کے وہ جاہل پیر، میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، جو پیر متبع شرع ہے ان کی میں بات نہیں کرتا. وہ جاہل پیر جن کو شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جن کو نماز روزہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، جن کا مقصد صرف اپنا پیٹ اور اپنی جیب بھرنا ہو، جو مریدوں کی جیب سے مال نکال کر اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں، جو اعلیٰ قسم کی غذائیں کھانے کی طرف جن کی ہمیشہ رغبت لگی رہتی ہے، ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. جو فقیری اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوے کا تقویٰ، اس پرہیزگاری اس طرح کی دکھاتے ہیں کہ لوگ سمجھے بہت بڑے اللہ والے، لیکن جب ان کے سامنے کھانا رکھو نا تو سب سے زیادہ ٹھوسنے والے نہیں ملے، سب سے زیادہ پیٹ بھرنے اور جیب بھرنے والے یہی لوگ نظر آئے گی. پھر ایسوں کی کوئی وقت اور قدر اور نظر لوگوں کی نظر میں نہیں رہ جاتی. تو فرمایا کہ بیٹا قطب الدین، فقیری اس طرح سے کرنا، درویشی اس طرح سے کرنا کہ تو اس میں بھی بادشاہ معلوم ہو. دوسری نصیحت فرمائی کہ جب کوئی تیرے پاس آئے تو خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جانا چاہیے. جب بھی کسی نے تیری بارگاہ میں سوال کر دیا نا، اپنا دامن پھیلا دیا، تو وہ تیرے یہاں سے واپس نہیں لوٹنا چاہیے خالی ہاتھ. اس کا دامن بھرا ہونا چاہیے. اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا ملنا چاہیے، وہ اگر پیاسا ہے تو اسے پانی ملنا چاہیے، وہ اگر علم کا بھوکا ہے تو قرآن و سنت کے دلائل کے انبار تیرے پاس ہونا چاہیے. اگر کبھی وہ اپنا درد لے کر کے تیرے پاس آیا ہے تو تیری آنکھوں میں بھی آنسو ہونا چاہیے، اور تسلی و تشفی دے کر اور اس کا مجاوا کر اس کے جو مجاوا کر کر کے مجھے اسے رخصت کرنا چاہیے. تو بیٹا قطب الدین کوئی شخص تیرے یہاں سے جو ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے کر ضرور بھیجنا. تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ بیٹا قطب الدین، خوشی کے وقت تو ساری دنیا ہنستی، جب انسان خوش ہوتا ہے سبھی ہنستے ہیں. جب انسان کو خوشی میسر آتی ہے تو سبھی خوش ہوتے ہیں اور سبھی ہنستے ہیں. لیکن تو مجھ سے وعدہ کر کہ جب اللہ تجھے آزمائش میں ڈالے گا اس وقت تیرے چہرے پر سب سے زیادہ مسرت ہونا چاہیے. تو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے جب اللہ تجھے آزمائش میں ڈالے، جب اللہ تیرا کوئی امتحان لے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کوئی آزمائش لے تو تجھے افسردہ نہیں ہونا چاہیے، تجھے غمگین نہیں ہونا چاہیے، تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں رونا نہیں چاہیے، تیری زبان پر شکوہ و شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا. اس وقت بھی تو مسکراتا ہوا رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو رب کی طرف سے جو بھی آئے بندہ اسے خوشی سے قبول کر لے. یہ سب سے بڑی بات. رب کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر کے آزماتا ہے. ساری دنیا تو اس وقت خوش ہوتی ہے، اس وقت ہنستی ہے جب اسے نعمت ملتی ہے، جب اسے خوشی ملتی ہے. لیکن بیٹا مجھ سے وعدہ کر کے تو اس وقت ہنسے گا جب تیرے پاس غم آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اس وقت تیرے قدم استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہونا چاہیے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز یہ کہ کبھی دشمنی نہ پالنا. قطب الدین، کبھی کسی سے دشمنی مت پالنا، بلکہ دشمنی کے جواب میں بھی تو دوستی ہی پالنا. اگر کوئی تجھ سے دشمنی بھی کرے تب بھی تجھ سے دوستی کرنا، تب بھی تجھ سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا. اس لیے کہ جو لوگ دشمنیاں پالتے ہیں ان کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جو محبت پالتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں محبت کی خوشبو بکھیر دیتا ہے. دنیا ان کے قریب ہو جاتی ہے اور دشمنیاں کرنے والوں سے اپنے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور محبت کرنے والے سے غیر بھی قریب ہو جایا کرتے ہیں. یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 عادتیں ہو سمجھو وہ اللہ کا ولی.
جس میں 3 خصلتیں پائی جائے تو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ پہلا سخاوت کرنا، دوسرا شفقت کرنا، اور تیسرا عاجزی و انکساری کرنا۔ جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں، یہ 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ سخاوت ایسی کرنا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور دینے کے بعد پھر کبھی اس کا ذکر تک نہ کرے۔ آج ہمارا حال ہے، کسی کو دے کر کے ہم سارے گاؤں میں ڈھڈورا پیٹتے ہیں۔ اگر کسی کو دینا بھی ہو نا تو بھائی پوسٹر میں میرا نام آنا چاہیے، ہاں اس لیے دے رہا ہوں، میرا نام لکھا ہونا چاہیے وہاں پر۔ شادی میں بھی اگر کسی غریب کی مدد کی جا رہی ہے پہلے فوٹو نکالا جائے، کسی غریب کو دیتے وقت پہلے سیلفی لی جائے گی تاکہ لوگوں کو خبر تو چلے، سوشل میڈیا پر ہمارا شہرہ تو ہو جائے، لوگوں کو پتہ تو چلے فلاں کتنا بڑا دانویر ہے، فلاں شخص کتنا بڑا خیرات کرنے والا ہے، سخی ہے، غنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت تو ایسی ہو کہ دینے کے بعد اس کی کبھی ذکر تک نہ کرے اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دے، اور شفقت ایسی ہو کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرے، لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کرے، محبت سے بات کرے، سخت کلامی نہ کرے، کیونکہ جس زبان میں سختی ہوگی اللہ اسے جہنم کی آگ میں چلائے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی نے علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے تو نرمی سے بات کرو۔ فرعون جو کہ وقت کا بادشاہ ہے، فرعون جس نے خدائی دعویٰ کر رکھا ہے، فرعون جو رب تبارک و تعالیٰ کا منکر ہے، فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا منکر ہے، لیکن جب رب تعالیٰ بھیج رہا ہے تو فرماتا ہے کہ موسیٰ جب فرعون سے کلام کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ نرمی کے وہ فوائد ہے کہ دشمن بھی دوست بن جایا کرتے ہیں، اور سخت کلامی سے اپنے بھی دور ہو جایا کرتے ہیں، اور عاجزی ایسی ہو کہ انسان میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر عاجزی ہو، غرور اور تکبر نہ۔ پوچھا گیا کہ حضور سخاوت کیسی کرتے؟ غریب نواز سے پوچھا پھر خلفاء نے، مریدوں نے کہ حضور سخاوت کیسی ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ دریا کی طرح۔ سخاوت دریا کی طرح کرو۔ دریا کس طرح سے بہتا رہتا ہے، لوگ اس میں سے جتنا چاہے پانی نکال لے لیکن دریا نہیں سوکھتا، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تم جتنا لٹاتے رہو، دیتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کبھی یہ گمان بھی مت کرنا کہ میں نے دے دیا تو کم ہو گیا۔ آج کل لوگوں کو بڑا بھاری پڑتا ہے، زکوٰۃ کی رقم نکالنا بھی بڑا بھاری پڑتی ہے۔ ارے اتنے پر اتنے لاکھ نکل گئی، اتنا دینا ہے، اتنے ہزار دینا ہے، تھوڑے تھوڑے دیں گے، ابھی اتنے دیں گے، ابھی نہیں ہے، ابھی ہو گیا، اب ختم ہو گیا۔ یہ لوگوں کے جملے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت تو ایسی ہو کہ دریا کی طرح، جس طرح دریا بہتا ہی رہتا ہے، لوگ اس میں سے جتنا چاہے پانی نکال لے، دریا کسی کو منع نہیں کرتا، کسی کو روکتا نہیں ہے۔ اسی طرح تیری سخاوت کا ہاتھ چلتا رہے تاکہ لوگ تیرے دربار سے، تیرے در سے فیض جو تو اپنے جھولیوں کو بھر کر کے نکلتے رہے۔ پوچھا گیا کہ شفقت کیسی ہو؟ تو فرمایا سورج کی طرح شفقت کرنا۔ سورج سے کیوں مثال دی، کیوں تمثیل دی سورج کی؟ اس لیے کہ سورج ہائی پاور کا ہے، سورج سب سے زیادہ گرم ہے، سب سے زیادہ تیز ہے، لیکن آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ جس طرح سورج پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے دشمن کا گھر ہے، یہ میرے دوست کا گھر ہے، یہ ماننے والے کا گھر ہے، یہ انکار کرنے والے کا گھر ہے، بلکہ سورج کی روشنی سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح تیری شفقت ہر ایک پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا منکر ہے، یہ میرا باغی ہے تو اس کے ساتھ سخت کلامی کروں، نہیں، اس کے ساتھ بھی تیری شفقت ہونا چاہیے۔ سورج اتنا ہائی ٹیمپریچر کا ہوتا ہے، باوجود وہ کسی کو جلاتا نہیں ہے، بلکہ صبح کی نرم دھوپ میں وہ تمہاری ہڈیوں کو جو تو مضبوط کرتا ہے، دن میں اجالے بھی کھیلتا ہے اور رات کو تمہیں ٹھنڈک بھی دیتا ہے۔ تیرا معاملہ بھی ایسا ہونا چاہیے، تو اگر کبھی سخت غصے کے عالم میں جل بھی رہا ہو اور کوئی تیرے سامنے مظلوم ہو، کوئی کمزور ہو، تو تب بھی تیرا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تب بھی تجھے اتنا غصہ نہیں آنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، تھوڑا سا اگر کسی سے غلطی ہوئی تو ہم غصے سے لال پیلے ہو کر نہ جانے سامنے والے کو کیا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے کربلا کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم جو ہے آپ کی خدمت میں تھا، جو کہ اور بڑا قیمتی پیالہ کسی نے آپ کو تحفے میں دیا ہوا تھا، جس سے آپ جو تو وہ قیمتی پیالے سے آپ جو تو کھانا تناول فرمایا کرتے۔ جب وہ خادم لانے لگا تو اس سے ہاتھ سے گر کر کے وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کو سخت جلال تو آئے،
لیکن آپ نے فوراً اسے معاف کر دیا بلکہ اسے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار۔ آج کا ہمارا حال ہے کہ نہ جانے غصے میں ہم کیا کیا کر جائیں۔ تو شفقت ایسی، اپنے سے کمتروں پر، کمزوروں پر ایسی محبت، ایسی شفقت ہو جیسے سورج کی طرح۔ اور فرماتے ہیں کہ عاجزی کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں عاجزی زمین سے سیکھو، زمین سے، زمین کی طرح عاجزی ہو کہ زمین پر انسان چاہے جتنا چل پھر لے لیکن زمین کسی کے سر پر نہیں چلتی، وہ اس کے پیروں کے تلے ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ زمین اتنا کچھ ہونے کے باوجود تو اپنی پیروں سے زمین کو راؤنڈ کر کے نکل جاتا ہے، پھر بھی زمین کی عاجزی ہے کہ وہ تجھے اناج دیتی رہتی ہے، تجھے رہنے کے لیے مکان دیتی ہے، تجھے اپنی رات بسر کرنے کے لیے جگہ دیتی ہے۔ اسی طرح تیرے اندر عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، یہ انسان کی عاجزی اور انکساری ہو۔ تو یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے خود تو بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، چاش، اشراق، اوابین، کوئی وقت آپ کا ایسا نہیں گزرتا تھا کہ عبادت سے خالی ہو۔ لہٰذا لنگر کھلانا، سوکھی روٹی خود کھانا ہے نا، سارے کام خود کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، یہاں تک کہ جو ہے تو 50 سال تک آپ نے ایسی ایک زندگی گزاری جس میں گناہ کا کوئی شائبہ تک نہیں، کسی کو کوئی تکلیف کبھی آپ نے نہیں پہنچائی ہے۔ آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ ہم نے جو سب سے کم کام آپ کو کرتے ہوئے دیکھا پوری زندگی میں، وہ یہ ہے کہ سب سے آپ نے پوری زندگی میں جو کام سب سے کم کیا وہ ہے کھانا اور سونا۔ بہت کم آپ کھانا تناول فرم، چند لقمے کبھی کبھی کھا لیا کرتے تھے سوکھی روٹی۔ اور عبادت کا عالم، سونے کا عالم یہ تھا کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی خانقاہ میں گھر میں تشریف لے جاتے اور پھر چند گھنٹے آرام کر کے واپس مسجد میں آ جاتے اور پھر پوری رات آپ عبادت میں گزارتے۔ کئی وقت تو ایسا بھی گزرا کہ آپ نے ایک ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا۔ عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ کبھی آپ کی جو تو نوافل کبھی ختم، جو تو نوافل کی بہت زیادہ کثرت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک دن اس کے باوجود آپ جب عمر کے اس حصے کو پہنچے نا تو آپ رونے لگے۔ خلفاء کو جمع کیا، اپنے جو قریبی خاص خلفاء تھے ان کو بلایا اور فرمانے لگے کہ میرے لیے دعا کر۔ کون کہہ رہے؟ غریب نواز، جن کی دعاؤں سے ہندوستان کی تقدیر بدلی، جن کی دعا کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں اور آج تک ہم بچے ہوئے ہیں، وہ غریب نواز اپنے خلفاء سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ خلفاء نے کہا کہ حضور آپ کے لیے دعا ہم کریں؟ ہم نے تو ساری زندگی آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ریاضت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مشقت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کی خدمت گزاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو ساری زندگی رانائی میں دیکھا ہے، ہم نے تو ساری زندگی آپ کو دیکھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی فکر کرتے رہے، اپنی خود کی فکر آپ نے کبھی نہ کی، پھر آج آپ کے لیے ہم دعا کریں۔ تو غریب نواز کے جملے سنو، فرماتے کہ ہاں عمل تو میں نے بے شک کیے ہیں لیکن ڈرتا ہوں۔ اب میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی نا، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اب آگے اس منظر میں فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب خدا کے حضور حاضر کیا جاؤں اور میرا رب پوچھے کہ معین الدین کیا لے کر کے آیا ہے، اور اس وقت میں اپنے یہ سارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کروں اور میرا رب کہہ دے کہ معین الدین عمل تو بہت لے کر کے آئے ہو لیکن میرے لائق کوئی عمل ہو تو بتاؤ، میری بارگاہ میں پیش کرنے جیسا کوئی عمل ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ غریب نواز جس کو اللہ کے رسول عطائے رسول فرمائے، جس کو ہند الولی کہا گیا، جس کو سلطان الہند بنایا گیا، جس کو اتنے بڑے منصب پر فائز کیا گیا، جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، جس کے سبب سے آج اسلام کا پرچم ہرا ہے، آج وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ کل قیامت کے دن خدا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے معین الدین کوئی عمل ایسا بتا تیری زندگی بھر کے عمل میں کہ جو میری بارگاہ میں پیش کرنے جیسا ہو، تو میں رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے منہ پر ایک تماچا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے اپنا سینہ تان کر مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو ہم بھی مسلمان بن گئے، ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، صرف 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والے بھی سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو ڈگری مل گئی جنت میں جانے کی، سند مل گئی ہم کو، ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی۔ بڑے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اگر 3 جمعے چھوٹ گئے تو کیا کافر ہو گئے؟ ارے صاحب جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا؟
ابھی وہ اقوال بھی آ رہے آگے، وہ بھی عرض کروں گا. یہ وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انما یخشی اللہ من عباد اللہ علماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو خشیت والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں. غریب نواز کے پاس کتنا علم تھا، میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیسا علم عطا فرمایا، لیکن عمل بھی دیکھ لو اور عاجزی بھی دیکھ لو. آج ہم خالی ڈبے پڑے ہیں، شریعت کی شین بھی نہیں جانتے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اگر میں عام زبان میں کہوں تو لوگوں کو اپنا پیخانہ دھونے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اور دعوے بڑے بڑے ہیں جنت میں جانے، دعوے بڑے بڑے کہ ہم نے رسول کا دامن پکڑا ہے، ہم حضور کے امتی ہے، ہم نے غریب نواز کا دامن پکڑا ہے، ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہے. اللہ اکبر کبیر. ان کی زندگی، ان کی تعلیمات سے ہم نے ایسے آنکھیں بند کر لیے کہ صرف کرامتوں پر ہم اچھل کود کرنے والے رہ گئے. یہ تعلیمات غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا سوچو کہ یہ کون سی ذات پہ گئی. فرماتے ہیں کہ نیکوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے بھی اچھا ہے. کوئی انسان اگر کسی نیک انسان کی صحبت میں ہو، کسی پیر فقیر ولی کی صحبت میں ہو، کسی عالم دین کسی مفتی کی صحبت میں ہو، کسی عالم باعمل کی مجلس میں جا کر کے بیٹھے، اگرچہ کوئی عمل نہ کرے تب بھی جو ہے تو اس کا وہ بیٹھنا زیادہ افضل ہے. یوں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ علم کی مجلس لگی ہو اور وہاں علم کی خیرات بڑھ رہی ہو، اور دوسری طرف کوئی شخص نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہا ہے، تو وہ علم کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص اس نفل نماز پڑھنے والے سے زیادہ بہتر. تو علم کی بات دیکھو کہ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ کسی بدکار کی صحبت میں بیٹھنا گناہ کرنے سے زیادہ گناہ. آج لوگ کہتے ہیں نا، ارے میں تھوڑی کوئی غلط کام کرتا ہوں، میرا دوست کہتا میں تو بس اس ساتھ میں رہتا ہوں. ہاں وہ تو مجھ کو لے کر چلا گیا، میں نہیں گیا تھا، وہ لے کر کے چلا گیا، اس کا کام تھا. کسی کو پوچھ کبھی نماز کے لیے نہیں آیا، ارے میرا دوست ذرا کام سے جا رہا تھا نا، مجھ کو لے کر کے چلا گیا. وہ خریدی کرنے جا رہا تھا نا، مجھ کو لے کر کے چلا گیا، اس لیے میں وہاں چلا گیا، میری نماز چھوٹ گئی. ایسا دوست جو تم کو نماز سے روک دے، یہ برائی ہی تو ہے. کوئی فلم دیکھنے جا رہا ہے، کوئی سٹا پٹا کھیلنے جا رہا ہے، کوئی حرام کام کرنے جا رہا ہے، یہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں کیا. ہاں گیا اس کے ساتھ تھا، وہ اس نے سن لیا، اس نے پیاز کا دھندا کرتا، لیکن میں نہیں کرتا، میں تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تو اس کی دکان پہ جا کر کے بیٹھتا ہوں. اب وہ پلا شراب پیتا ہے، نہیں میں تھوڑی پیتا ہوں، میں بس اس کے ساتھ رہ لیتا ہوں. سن لے غریب نواز کا فرمان، بروں کے ساتھ رہنا، بدکاروں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے زیادہ برا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا، دنیا میں جس کے ساتھ رہتا تھا اسی کے ساتھ قیامت میں اس کا حشر و نشر ہونے والا ہے. جو لوگ علماء کی مجلس میں رہتے ہیں، نیکوں کی مجلس میں رہتے ہیں، اولیاء کی، پیران عظام کی، بادشاہ کی مجلسوں میں رہتے ہیں، وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ تو جنت میں جا رہے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اگرچہ گناہ تو نہیں کیے لیکن گنہگاروں کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کی رسی میں باندھ کر جہنم میں ڈالے جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے تو کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے. سنو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس توبہ کر لینا، منہ پہ تھپڑ مار لینا، کان پکڑ لینا ہوگی، بولے ہمارے نہیں. اور غریب نواز سے پوچھو کہ توبہ کیا ہے، سچی توبہ کسے کہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی 3 علامتیں. پہلی یہ کہ کم کھانا، دوسرا کم سونا، اور تیسرا کم بولنا. اگر یہ چیزیں تجھے نصیب ہو جائے تو سمجھ لے تم نے سچی توبہ کی. یہاں تو پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، حلق تک کے کھایا جاتا ہے، اور پھر آ کر کے توبہ ہو رہی ہے. کوئی حرام مال کھا رہا ہے، اگر کوئی حلال بھی کھا رہا ہے، حلق تک کے ٹھوس لیا ہے، ہاں بولے تیوار ختم ہی کرنا ہے، پورا ہی کھانا ہے، عمل تو کچھ نہیں کرنا، تیوار پورا کھانا ہے. بزرگوں کی تعلیمات میں تو عمل نہیں کرنا ہے. آپ وہ کون سے بزرگ کا تیوار ہے؟ ہاں کن کے نام کی فاتحہ دلانی ہے؟ بولے رات تک کے ختم کرنا، اتنے پورے تو کھانے ہونا، اتنا تو میٹھا ختم ہو جانے کو ہونا. بھلے ہی 10 ٹائم کھا لے گا پیٹو، صبح بھی کھائے گا، دوپہر کو بھی کھائے گا، رات کو بھی کھائے گا، بولے تیوار ختم ہی کرنا ہے نا. حلق تک کے ٹھوس لے گا، پھر توبہ ہو رہی ہے، نہیں ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. توبہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، کم کھائے. اس لیے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے تو موٹا ہوتا ہے،
نفس جو ہے تو اس کا پھر اس کو ورغلاتا ہے، اس کا نفس جو ہے تو اسے گناہوں کی طرف کھینچ کر کے لے جاتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہو تو کہتے ہیں نا کہ جب وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ کسائی جب ماتتی ہے تو چھچڑوں سے پوچھتی ہے نا۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے نا انسان کا تو اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، پھر ایسا اکڑ کے نکلتا ہے، یہ بڑی بڑی ڈکاری لے جاتی ہے، اسے پھر فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ تو جب انسان کا پیٹ بھرا ہو تو یہ حالت ہوتی ہے، لیکن جب پیٹ انسان کا خالی ہو نا تو پھر انسان کا احساس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے روزے بھی رکھے۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے لوگو، اللہ کے دروازے کو یا ملکوت کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے سیدہ ام المؤمنین، اے مسلمانوں کی ماں، یہ ملکوت کا دروازہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہے بھوکا رہے، انسان بھوک کو برداشت کرے، پیاس کو برداشت کرے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر انسان کا نفس بڑا موٹا ہوتا ہے، اور یہی حال سونے کا۔ جب انسان خوب سوتا ہے، ادھر تو پیٹ بھر کے کھا بھی لیا اور پھر خوب دھوم سے پاؤں پھیلا کر سو بھی لیا، سونے سے بھی انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے، انسان غفلت میں پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تو کم بولنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ پر بولنے کی عادت ہوتی ہے، کہیں پر وہ چوکتے نہیں ہیں پھر بولنے سے، کوئی بھی بات چل رہی ہو، ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں، ہاں اس پر اپنی ٹپنی دے دیتا، اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے چھوڑے گا، بھلے اس کو معلوم ہو نہیں معلوم۔ یہاں تک کہ اب لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ شریعت کے مسائل میں اپنی مرضی سے جو چاہتے گھسڑ دیتے، میری بات خالی نہیں جانا چاہیے، ہاں میں مولانا ہوں، مجھ کو مسئلہ نہیں آتا، لیکن کیا کروں میں ذلیل ہو جاؤں، ہاں نہیں اس کا ایسا ہے، ہوتے ہیں بہت سارے۔ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے بس بار بار بولنے کی، بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، انسان خاموشی کو اختیار کرے، کیونکہ نہ جانے کب اس کے بولنے میں وہ کفر بول جائے، کوئی حرام بات بول جائے، کسی کی غیبت کر جائے، چغلی کر جائے، جھوٹ بول جائے۔ تو کم بولنا عافیت ہے۔ کم بولنے والا اگر عقل مندوں میں بیٹھا ہو تو بھی وہ عقل مندوں میں شمار ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ بولنے والا اگر کبھی بیوقوفوں کی مجلس میں بولے تو وہ لوگ اس کو بیوقوفوں میں نکال دیتے ہیں، ارے بہت بولتا ہے یار، بہت بات نہیں، بس بڑا سرانا ہے نا۔ تو اس طریقے انسان کو چاہیے کم بولے، کم کھائے، کم سوئے۔ اب سنو سرکار کھانے کی جہاں تک کے بات ہے، ایک بات یاد آئی، حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا تو پھر نظام ہی بڑا الگ تھا۔ آپ کے یہاں تو پورا چارٹ بنا ہوا تھا مریدوں کے لیے، کب کیا کھانا ہے، کیسے وقت کی عبادت کرنی ہے۔ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں ایک وقت کا کھانا متقی کا کھانا، پورے دن بھر ہے نا، ایک وقت کا کھانا متقی کا کھانا، دو وقت کا کھانا مومن کا کھانا ہے، جو مومن ہوگا عام مومن اس کا کھانا، اور تین وقت کا کھانا عام مسلمان کا کھانا، ہم جیسے جو گنہگار ہے، جو رات دن کے پیٹ چلتے ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا متقی کا کھانا، دو وقت کا کھانا مومن کا کھانا، اور تین وقت کا کھانا عام مسلمان کا کھانا ہے۔ اس کے اوپر ایک دانہ بھی کھائے نا اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ۔ یہ کون کہہ رہے؟ محبوب الہی فرماتے ہیں جو اس کے اوپر کھائے اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ اب سوچے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو گھوڑوں کے ساتھ باندھے جانے کے قابل کی، گھوڑے کا منہ ہمیشہ چالو رہتا ہے، اس کو لگتی ہے پھر چلنے ہے نا، چباتے ہی رہتا ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں جن کے منہ رات دن چالو رہتے ہیں، اب یہ کھایا پھر وہ چل دیے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کھانے کی طرف تو پوری توجہ ہے لیکن عبادت کوڑی بھر کی۔ اب سنو سرکار کی نواز کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی ایک امانت ہے، نماز اللہ کی ایک امانت ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ نماز ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے۔ اب سوچو کتنے لوگ ہیں جس امانت میں خیانت کرتے، اور پھر چلے ہم غریب نماز کا ڈھنڈورا پیٹے ہوئے اجمیر شریف جا رہے ہیں، کہا جانا ہے بولے چھوٹا حج کرنے جا رہے ہیں اجمیر شریف، ہاں لیکن نماز نہیں، ہاں نیاز بھرپور لیکن نماز سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اور اس غریب نواز کے دربار میں جا رہے ہیں، انہی کی تعلیم سنو، وہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک امانت ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے رب کے ساتھ خیانت کی۔ اب ذرا سوچو اس جملے کو کہ جو رب کا خائن ہو، جو رب تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرے، اور پھر جائے غریب نواز کے پاس کہ میری جھولی بھر دیجیے،
میری مراد پوری کر دیجئے۔ پھر اللہ والے غریب نواز اس وقت پھر ایسوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو رب کا خائن ہو، جو رب کا حق ادا کر نہیں آیا، جو رب کی امانت میں خیانت کرے، ایسے کی طرف کیا توجہ۔ سنو سرکار غریب نواز فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہر مسلمان سے ہے۔ جو اس میں پورا اترا وہ کامیاب، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ سوچے، نماز کسی پر معاف نہیں، انبیاء سے بھی حساب ہوگا، اولیاء سے بھی حساب ہوگا۔ تو پھر ہم جیسے کس کھیت کی ملٹ ہے؟ ہم نے تو نمازوں کو ترک کر رکھا ہے، بڑی دھوم سے پھر اجمیر شریف جاتے ہیں کہ ہاں بس اجمیر سے آگے گویا گنگا نہا کر آ گئے، ہے نا، اجمیر جا کر آگے بولے گنگا نہا کر آگے، ہم اب تو کوئی پاپ نہیں رہا ہمارے۔ اور جب عقیدہ یہ ہے کہ غریب نواز زندہ ہے، بے شک ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ غریب نواز آج بھی اپنی قبر میں حیات ہے، زندہ ہے، تو جب یہ اس عقیدے کے ساتھ ان کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہو تو کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے اجمیر میں آ کر کے یہاں تم کیسی رنگ رلیاں کر رہے ہو؟ آج لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آج لوگ مستیاں کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اجمیر تو اجمیر ہے، آج کل لوگوں نے عمرہ کو بھی ٹور بنا کر کے رکھ دیا ہے، عمرہ کو بھی ایک گھومنے پھرنے اور فیشن کی جگہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب لوگ جگہ جگہ جا کر کے سیلفیاں لے رہے ہیں، جگہ جگہ جا کر کے عیش عشرت دیکھ رہے ہیں، ہاں بولے کون سی ہوٹل پہ کھانا اچھا ملے گا، کہاں پہ کیا اچھا ملے گا، اجمیر میں بھی جا رہے ہیں، گھومنا پھرنا ہے۔ تو کیا غریب نواز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نماز کی جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم تو تو بھول بیٹھا، اور میرے نام پر آ کر میرے اجمیر میں تو کیا کر رہا ہے، کون سے گل کھلا رہا ہے؟ آج کون نہیں جانتا ہے کہ آج اجمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کتنے خرافات اور کتنی برائیاں، کتنی بدعات وہاں پر جنم لے چکی ہے، کتنے مسلمان اجمیر کے نام پر جا کر وہاں کی ہوٹلوں میں اللہ اکبر کیسی کیسی حرکتیں انجام دیتے ہیں کہ آج یہ چھپی ہوئی بات ہے، اب سب کچھ چھپ جاتا ہے، آج سی سی کیمرے سب دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی قبر میں حیات ہے، زندہ ہے، ان کے مزار پر جا کر بھی لوگوں کو سیلفیاں لینے سے فرصت نہیں، جب ہمارا عقیدہ ہے ہمارا رب حی و قیوم ہے، ہمارا رب علیم و بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ منتقم حقیقی بھی ہے۔ پھر اس کے گھر میں جا کر لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، ارے تو طواف کرنے آیا یا اپنی سیلفی لینے آیا ہے، تو دنیا کو دکھانے آیا یا اپنے رب کو بتانے آیا ہے کہ آج ہمارا معمول ہو چکا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ عقیدہ ہے رب کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے، اور پھر انہی کے سامنے، انہی کے گھر میں، انہی کے سامنے ایسی ذلیل اور رذیل حرکتیں ہم کرتے ہیں، پھر ہمیں شرم نہیں آتی، پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی آیا لیکن میرا کام نہیں بنا، تو کیسے فیض ملے گا؟ ان کی تعلیم سے تو ہم نے منہ موڑ رکھا ہے، ان کی زندگی سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر کے وقت زیادہ، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں تھی جو عرض کرنی تھی۔ بس ایک آخری چیز کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جب وصال کا وقت قریب آیا، آج ہر انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے لے کر کے جاؤ، اب جتنی خدمت ہو کر لو، لیکن اس وقت بھی لوگوں کو اپنی فکر ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اتنا مال اتنا مال، یہ پراپرٹی وہ پراپرٹی۔ لیکن آؤ غریب نواز کی بات، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ گھنٹوں اپنے حجرے میں جو ہے تو ذکر جلی ذکر خفی میں مشغول رہا کرتے تھے، اور خلفاء کو عادت معلوم تھی۔ اب اس بار جب آپ کمرے میں تشریف لے گئے، 3 دن تک دروازہ نہیں کھلا، 3 دن تک ذکر کی آواز آتی رہی، مریدین خلفاء دروازے سے کان لگا کر کے سنتے رہے کہ ذکر کی آواز آ رہی ہے، ذکر کی آواز آ رہی ہے، لوٹ کر کے آ جاتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ دروازے پر دستک دے دے۔ آج کل تو بہت سو کا حال ہے، آپ پیر صاحب آئے، ہٹو ہٹو پہلے میرے کو جان دو، ارے میرے کو نہیں ملن دے رہے، میرے کو نہیں جان دے رہے، پہلے جا کے دروازے ٹھوکے گا، میرے کو تعویذ دے دو، میرا پانی پہلے پڑھ دو۔ آج کل ایسے ایسے لوگ ہیں۔ سرکار غریب نواز کے خلفاء سے ادب سیکھیں، دروازے سے صرف کان لگا کر آ جاتے کہ ذکر کی آواز آ رہی ہے، وہ جب چاہیں گے دروازہ کھولیں گے، باہر آئیں گے، زیارت ہو جائے گی۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن جب ذکر کی آواز آنا بند ہو گئی، تب جا کر آپ کے مریدین اور خلفاء نے دروازہ کو جو ہے تو توڑا اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ چارپائی پر آرام فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح مبارک اس سے انصری سے پرواز کر گئی ہے، اور آپ کی پیشانی پر
دستے غیب سے، دستے قلم سے یہ لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے دوست ہے، اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں انہیں موت ہے۔ یہ غریب نواز ان کی زندگی سے سبق ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت کچھ ہے، لیکن بس دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، نماز جمعہ کے متعلق اذن عام، جمعہ کی نماز کی ایک شرط ہے اذن عام، عام اجازت ہونا۔ کیسے اذن عام؟ یعنی عام اجازت، جو بھی مسلمان چاہے جمعہ پڑھنے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو، ہے نا۔ اگر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا اور دروازہ بند کر کے جمعہ کی نماز پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اذن عام اس کے لیے جو ہے تو ضروری ہے۔ ہاں، دوسرا مسئلہ کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا اذن عام کے خلاف نہیں ہے نا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اذن عام کوئی بھی آ سکتا ہے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے سے مراد عورتوں کو بھی آنے دو پھر مسجد میں، تو ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کو روکنا اذن عام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے آنے سے فتنہ پیدا ہو، اس لیے ان کو آنے سے روکا جائے گا۔ تیسرا، مرتد، منافق، گمراہ، بددین، بدعقیدہ، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے باطل فرقے ہیں، ایسے لوگ کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خودی گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ بددین ہیں، ان کو بھی آنے سے روکنا اذن عام کے خلاف ہے، ان کو بھی مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین مسئلے ذہن میں رکھیں۔ چلے اس کی اور جو تفصیل ہے وہ میں آئندہ جمعہ کروں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کھڑے کے ساتھ جو ہے تو بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دوران توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔